أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. میں گزارش کرتا ہوں محمد محیط سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. محبت سے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مٹی پاک مدینہ دی
مٹی پاک مدینہ دی مٹی پاک مدینہ دی آکھیاں دا سرمائے آکھیاں دا سرمائے سانو خاک مدینہ دی سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ تصویر محمد عربی دی رب آپ بلا کے تقدار یا کہدا صلی اللہ و صلی اللہ و صلی اللہ و صلی اللہ تصویر محمد عربی دی رب آپ بلا کے تقدار یا کہدا صلی اللہ و صلی اللہ و صلی اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سب مل کر بولو منحبا من ٹھار کی آمد مرحبا صلی اللہ صلی اللہ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے انج پیا لگدا ہے انج پیا لگدا ہے جویں آقا وی آئے ہوئے نے انج پیا لگدا ہے جویں آقا وی آئے ہوئے نے وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ سرکار کی آمد سب مل کر بولو من ٹھار کی آمد مدنی کی آمد سب مل کر بولو وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ نی کرم دات میں آنے بڑی پیارا شعر ہے نی کرم دات میں آنے نی کرم دات میں آنے تیرے جیا سوڑا سوڑے آ تیرے جیا سوڑا سوڑے آ کسے مانے جمے آ نہیں تیرے جیا سوڑا سوڑے آ کسے مانے جمے آ نہیں وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ سرکار کی آمد مدنی کی آمد من ٹھار کی آمد تاجدار ختم رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینہ سنی ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آسمانوں پہ نصیر آج بڑی چل گئے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شگ بتگا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں تا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات کی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا وہ کیا جو دو کرم ہے شگ بتگا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ جزاک اللہ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں خطیب اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد کمران حبیب ضیائی صاحب آپ میرے انتہائی پیارے بھائی ہیں دوست بھی ہیں علاقے کے بھی ہیں آپ تشریف لائے ہیں میں آپ کی برگاہ میں انتہائی مدبانہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اپنے مخصوص انداز میں اس ماحول کو آگے لے کے جائیں
نعرے تکبیر ایسے نہیں محبت کے ساتھ اسٹینڈ چاہتے ہیں چھوٹا نعرے تکبیر محبت کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں درود پڑھ غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں کوئی لب خاموش نہ رہے کوئی آواز پست نہ رہے انتہائی محبت شوق اور ذوق کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیجئے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین پستی سے بلندی کی طرف پرواز کر رہا ہوں میں خدا کا نام لے کے اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں بعد از حمد و ثنا سامعین ذی وقار آج کی یہ خوبصورت بعظمت روحانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑی 11ویں شریف انعقاد پذیر ہے میں انتہائی ادب سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کروں گا جمیع بانیان محفل بالخصوص عزت مآب جناب محترم حاجی محمد نذیر مغل صاحب عزت مآب جناب محترم ٹھیکیدار محمد رمیز مغل صاحب اور ان کے جمیع برادران کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور مبارکباد پیش کروں گا عزت مآب محترم مقام صوفی شوکت حسین نقشبندی صاحب قبلہ عزت مآب صداقت حسین مغل صاحب عزت مآب ٹھیکیدار عظمت حسین مغل صاحب ٹھیکیدار تیمور صدیق مغل صاحب اور جمیع مغل برادری کے تمام احباب کو اللہ رب العزت سب کے رزق میں مال جان میں برکت عطا فرمائے محفل پاک شروع ہو چکی ہے جس طرح مجھ سے قبل حضرت صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے احباب باہر کھڑے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب حضرات پنڈال میں تشریف فرما ہوں تاکہ ایک ذوق کی کیفیت بن سکے اور محفل کا ایک ماحول بن سکے میں ممنون و مشکور ہوں برادر اکبر برادر محترم مخلص فی اللہ محبوب العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ شبیر احمد چشتی میروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہوں نے حکم فرمایا فقیر حاضر ہے آپ کی زیارت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ
ان محبتوں کو سلامت فرمائے، آباد شاد فرمائے۔ آئیے اپنی حاضری کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ حافظ ساؤنڈ بڑا ہی خوبصورت اپریٹ فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے فن میں، آپ کی اس محنت اور لگن میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ احباب کی توجہ ہے تو ذرا ایک بار اپنا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ فرما دیں۔ ماشاءاللہ عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ اول ہم ثنا الہی، اول ہم ثنا الہی، جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا، کس سے میدان نہیں ہردا۔ محبت سے اگر سمجھ آئیے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشی مینوں کم بن جاوے میرا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ارے ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ کرم کر مولا تجھے کرم کا خدا کہتے ہیں، صدقے اپنے پاک نبی کے جسے صلی اللہ کہتے ہیں۔ واپس سے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سارے سبحان اللہ۔ اور ایک شاعر نے تو حد کر دی، وہ کیا کہتا ہے کہ پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، ذرہ ذرہ تیری وحدت کی صدا دیتا ہے، اور تو اپنے بندوں پہ کتنا رحمان ہے مولا، تو اپنے بندوں پہ کتنا رحمان ہے مولا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، چوتھے مصرے پہ اس رب کی کرم نوازی کی بات سمجھ میں آ جائے تو اس رب کے نام پہ ہاتھ بلند کر کے ذرا کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، ذرہ ذرہ تیری وحدت کی صدا دیتا ہے، ذرہ ذرہ تیری وحدت کی صدا دیتا ہے۔ آپ کی انتہائی توجہ چاہتے ہوئے میں سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، جملہ پسند آ جائے تو اٹھائیے ہاتھ فضا میں بلند کیجئے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ مولا پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، یہ ذرہ ذرہ تیری وحدت کی صدا دیتا ہے، تو اپنے بندوں پہ کتنا رحمان ہے مولا، تو اپنے بندوں پہ کتنا رحمان ہے مولا، کہ جانتے ہوئے بھی عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ کہ جانتے ہوئے بھی عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے تو ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ ہوگی تو میں کچھ پڑھ پاؤں گا۔ محبت سے آپ نے پڑھنے والے کی جانب دیکھنا ہے۔ مہمان آتے رہیں گے، انتظامیہ اپنے کام بخوبی انجام دے رہی ہے۔ میں جمیع انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ذرا توجہ والے حضرات ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ پھر ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، ذرہ ذرہ تیری وحدت کی صدا دیتا ہے، تو اپنے بندوں پہ کتنا رحمان ہے مولا، کہ جانتے ہوئے بھی عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے رازق کائنات، کریم و کردگار تو، عظیم و ذی وقار تو، دلوں کا ہے قرار تو، چمن چمن بہار تو، خدا ذوالمنن ہے تو، فروغ انجمن ہے تو، قدیم و لا زوال تو، ازل سے بے مثال تو، جمال تو، جلال تو، کمال کا کمال تو، ہے تیرا جمال، زندگی ہے تیرا جلال، زندگی تیرا نشان، قدم قدم تیرا گزر، حرم حرم تیرے سوا، عدم عدم تیری عطا، کرم کرم یا بھی نور بار تو،
وہاں بھی کردگار تو ہے، تجھی سے گل کی تازگی ہے، تجھی سے دل کی روشنی ہے، تجھی سے نگہتے چمن ہے، تجھی سے گل کا باغپن، عجیب اضطراب ہے یہ زندگی عذاب ہے، حقیقتوں سے دور ہو قدم قدم سراب ہے، میرے خدا بچا مجھے سکون کر عطا مجھے، ہے نور تو جہان کا، ہے نور تو جہان کا، زمین و آسمان کا، ارے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ارے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اول سے لے کر آخر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، مل جائے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آئیے میرا دل کرتا ہے کہ صرف میں ہی اللہ کا ذکر نہ کروں، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بندہ محبوب بن جاتا ہے رب کا جب اس کی زبان پہ رب کا نام آتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ میرے ساتھ شامل ہونا ہے، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور اپنی زبان پر سونے اللہ کا نام سجانا ہے۔ آئیے جن جن کے ہاتھ سلامت ہیں ذرا ہاتھ باہر نکالیے، سٹیج سے لے کر آخر تک اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، ہر لفظ پہ ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے اللہ۔ تو آئیے شامل ہو جاتے ہیں۔ زمین بنانے والا، ماشاءاللہ آخر تک جس بندے کا عقیدہ ہے اللہ کا نام لینے سے اللہ میرے گناہ معاف فرمائے گا، وہ مل جائے کہ زمین بنانے والا، ماشاءاللہ ذرا بلند آواز سے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، پیچھے والے بھی ذرا شامل ہو جائے، آسمان بنانے والا، چاند بنانے والا، ستارے بنانے والا، سورج بنانے والا، یہ چاند بنانے والا، عزت دینے والا، شہرت دینے والا، کھانا دینے والا، لباس دینے والا، ہاتھ دینے والا، جان دینے والا، ایمان دینے والا، قرآن دینے والا اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ پہاڑاں تے چڑھ دے، سیلاب ویکھے کنڈیاں دے وچ رل دے، گلاب ویکھے اپنی دولتاں تے مان نہ کر بندیا، میں تے سڑکاں تے رل دے نواب ویکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دے آمین۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آپ کے نعروں کی گونج میں اپنے ایوان سے پہلے سنخا کو صدا دے رہا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں محترم مقام عزت امام جناب محمد احتشام بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، جتنی آپ کی آواز بلند ہوگی ہاتھ بلند کریں گے، حرکت کریں گے، آپ کی سردی دور ہو جائے گی، ذوق برقرار رہے گا۔ نوجوانوں کو میں دعوت دیتا ہوں، بخشش کا بہانہ بن جائے گا، اٹھائیے ہاتھ اور کہیے اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے زندہ باد کی صدائیں بلند کیجئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ادب تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے ہمارے لب پہ درود و سلام آ جائے۔ پھر محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ۔
لگے نا دل جو نبی سے تو دل لگی کیا ہے، لگے نا دل جو نبی سے تو دل لگی کیا ہے، جو ہو نا عشق بلالی تو عاشقی کیا ہے، لگے نا دل جو نبی سے تو دل لگی کیا ہے، جو ہو نا عشق بلالی تو عاشقی کیا ہے، اور ختم ہوئی ہے نبوت میرے محمد پہ، ختم ہوئی ہے نبوت میرے محمد پہ، نہ جس کا ہو یہ عقیدہ وہ امتی کیا ہے، نہ جس کا ہو یہ عقیدہ وہ امتی کیا ہے، جو ہو نا عشق بلالی تو عاشقی کیا ہے، اور عصر کا وقت ہو پوچھیں ذرا یہ سورج سے، عصر کا وقت ہو پوچھیں ذرا یہ سورج سے، سوال یہ ہے کہ ہم کو بتا علی کیا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کو بتا علی کیا ہے، جو ہو نا عشق بلالی تو عاشقی کیا ہے، اور خبر نبی کو ہے اپنے سبھی غلاموں کی، خبر نبی کو ہے اپنے سبھی غلاموں کی، جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی کیا ہے، جو بے خبر غلاموں سے وہ نبی کیا ہے، جو ہو نا عشق بلالی تو عاشقی کیا ہے، لگے نا دل جو نبی سے تو دل لگی کیا ہے، جو ہو نا عشق بلالی تو عاشقی کیا ہے۔ ایک کلام ہے، اس کے دو اشعار، پھر اس کے بعد اجازت۔ میں ساتھ مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا
جو بچ گئی زندگی دلیاں دے تیری نعت سنے دیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دلیاں دے تیری نعت سنے دیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دلیاں دے تیری نعت سنے دیاں کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں ایک یار ہوئے کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں ایک یار ہوئے سپ ڈنگ مارے بھویں لکھواری سپ ڈنگ مارے بھویں لکھواری ڈنگ یار جھلیں دیاں نب جاوے سپ ڈنگ مارے بھویں لکھواری ڈنگ یار جھلیں دیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے اور کیا جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو کیا جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو ایکو سکھ ہے عربی چن مایا ایکو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے دیاں نب جاوے ایکو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے دیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے علی آکھیا اثر میں واری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے علی آکھیا اثر میں واری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے میری جھولی وچ تیرا سر ہووے میری جھولی وچ تیرا سر ہووے تینوں یار سویں دیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے ماشاءاللہ محمد کی غلامی یہ سلا دے گی محمد کی غلامی یہ سلا دے گی چہرہ گلاب کی طرح کھلا دے گی مت چھوڑنا لوگو دامن مصطفیٰ یہ محبت تم کو اللہ سے ملا دے گی بہت ہی خدر انداز میں بھائی محمد احتشام بارگاہ رسالت ماب میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے خوبصورت محفل میں پاکیزہ محفل میں جتنے غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے بانی محفل قبلہ عزت امام حاجی محمد نذیر مغل صاحب عزت امام ٹھیکیدار محمد رمیز مغل صاحب اور آپ کے تمامی برادران کی جانب سے ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو میں محفل کا شیڈول آگے چلانے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا جتنے اب آپ بیٹھے ہیں حرکت میں برکت ہوتی ہے آپ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں ماشاءاللہ پیچھے سے مہمان کافی تعداد میں کثیر تعداد میں لوگ تشریف لا رہے ہیں بچوں سے گزارش کروں گا تھوڑے تھوڑے آپ ماشاءاللہ دائیں بائیں ہو جائیں ادھر چونکہ آپ سامنے بیٹھ کے باتیں بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ چلیے تھوڑے سے ادھر ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بڑے بندوں کو آگے آنے دیں. میں نے اعلان اس لیے کیا ہے کہ بڑے بندے جتنے ہیں وہ سارے اٹھیں, حرکت میں برکت ہوتی ہے. اب میں ایک دعا دینے لگا ہوں. جو بندے ابھی تک نہیں اٹھے, ہلے نہیں ہیں, اس سے بڑی دعویٰ میرے دامن میں نہیں ہے کہ اللہ اٹھنے والوں کو, التماس سننے والوں کو, گزارش پر عمل کرنے والوں کو اسی سال سونے کا سونا شہر مدینہ دکھا دے. ماشاءاللہ آمین بھی کہتے جائے اور تھوڑا تھوڑا حرکت کریں. ماشاءاللہ سٹیج کے قریب تشریف لائیں, اسی ذوق کے اندر نعروں کا جواب بھی دے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تشریف فرما ہوئے عزت مآب جناب محترم عظیم ثنا خان الخیری برادران بارگاہ رسالت مآب میں خوبصورت ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں جناب چودھری محمد فیاض صاحب, آپ بھی تشریف فرما ہوئے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا. نعرہ تکبیر. توجہ ادھر رہے, ذرا ہاتھ بلند کر کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ایک شعر سماعت فرمائیں. اگلے مہمان کی طرح میں چلتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. میں شعر پڑھ گیا, تسی چپ ہی بیٹھے ہو. پچھلے ذرا ہاتھ اٹھا کے آخ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ دوبارہ سنو, اگر مزہ آئے, شعر سمجھ آ جائے تو ہاتھ اٹھانا تو سبحان اللہ فرمانا. کہہ رہا ہوں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی, جب سے غازی کی زمانے نے ادا دیکھی ہے. آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں محترم مقام عزت مآب جناب حضرت علامہ حافظ اکرام الحق چشتی صاحب تشریف فرما ہو اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر. یا اللہ جس کا ہاتھ بلند ہو اس کا بخت بلند فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے جھنڈے بنا کر مل کر ذوق سے کہہ دینا مرحبا آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی خوبصورت بزم پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں قبلہ حاجی محمد نذیر صاحب, ان کے صاحبزادگان, ان کے دیگر رفقا, جتنے بھی ان کے ساتھ معاونین ہیں, سبھی احباب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں خالق کائنات ہم سب کا یوں مل بیٹھ کر اپنا ذکر اور اپنے پیارے محبوب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی جو توفیق دی ہے, اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سٹیج کی زینت جملہ علماء ذی احتشام میرے سر کا تاج, فردن وردن سب کا نام جانتا ہوں, لے بھی سکتا ہوں, لیکن ایک میزبان کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مہمان کافی تعداد میں سٹیج پہ موجود ہیں, انہی کو ٹائم دینا چاہیے. لیکن بس اپنی حاضری ہے, ایک سے دو شعر اپنی حاضری کے طور پر پڑھوں گا. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے, انتہائی محبت کے ساتھ مل کے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کیجیے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک
ایک دفعہ پھر مل کے پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ جو کبھی وہ میرا سفینہ لکھ دے کہہ دیں سبحان اللہ ڈوبے نہ جو کبھی وہ میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے مل کے پڑھیے اللہ 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 شرمائے نہیں آوازیں بلند پڑھیں پڑھیے اللہ 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 الرحمن سبحان اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الله 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 ایک دفعہ مل کے پڑھیے اللہ 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 لجپال جدا رکھے والا لجپال جدا رکھے والا ان کون مٹاون والا ساڈی اس سونے نل لگ
لگ گئی ہے جیڑا توڑ نباون والا ہے پڑھیے اللہ 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 اور آخری شعر او دی قسمت یا روبنی ہووے او دی قسمت یا روبنی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے او دی قسمت یا روبنی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا راکھا میرے علی ہووے اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ کرتے اللہ اللہ کرتے ہو نظر آیا مجھے اللہ اللہ کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب میں گم ہوا آقا تو نظر آیا مجھے انتہائی خوبصورت انداز میں قبلہ حضرت علامہ حافظ قاری کرام الحق صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. انہی کی حاضری کے دوران ہماری آج کی اس خوبصورت محفل میں تشریف فرما ہوئے زینت القرہ فخر القرہ پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ قاری سفیان نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. میں دعوت نعت پیش کروں گا انتہائی محترم عزت مآب جناب قاری راشد محمود الخیری صاحب الحافظ و قاری محمد کامران الخیری صاحب الخیری برادران تشریف فرما ہوتے ہیں. بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے. انتہائی پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے. ہاتھ بلند کر کے سرکار کی آمد. ماشاءاللہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. کیمرامین ذرا یہ محبت کیچ فرماؤ اور وہ بندے ضرور دکھاؤ جو دیوانہ وار آقا کی آمد کے نعرے لگا رہے ہیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منکھار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک. محفل شریف میں کثرت سے بزرگ بچے جوان حاضر ہیں. اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور کی پوری امت کے لیے دعا فرمائیں اور ہمارا جو قبلہ اول ہے بیت المقدس اپنے فلسطینی بھائیوں کو ان دنوں میں کبھی نہ بھولیں. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ قبضہ ہو سکتا ہے تو کل کو مکہ معظمہ جو ہے ہمارا خانہ کعبہ وہاں پہ بھی ایسا سین ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور ہم منتظر ہیں کہ وہاں ابھی ابابیلیں آئیں ان پہ. ایسا نہیں ہے. اگر وہاں ابابیلیں اللہ رب العزت کا جب میں علماء سے معذرت کرتے ہوئے یہ کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے میں حضور کی نعت پیش کروں گا مگر یہ سنیہ کے طور پہ آپ کو ایک پیغام کے طور پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جہاد جو ہے اس کی ایک اہمیت ہے. جس بندے کے دل میں ساری زندگی جہاد کا خیال نہیں آتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس کی موت کیسی ہوتی ہے. تو یہ جذبہ لازمی ہونا چاہیے. شاید ہماری اولادوں میں اور یقیناً انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ یہ جو ہم اپنے گھروں میں پلر بنا رہے ہیں نا یہ پلر آواز دیں گے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں فلانے کے پوتے فلانے کے بیٹے ادھر آئیے یہودی میرے پیچھے چھپا اس کو مار. ابھی وہ وقت نہیں ہے. ہمارے ایمان بے حد کمزور ہو چکے ہیں. مگر ان دنوں میں جو ہمارے جوان موبائل سے کھیل رہے ہیں اس کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان دنوں میں ان کا درد محسوس کریں.
آپ کے تو ہاتھوں میں ماشاءاللہ یہ ٹچ والے موبائل ہیں، آپ کے پاس یہ سہولت ہے، اللہ کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا بھی پیچھے جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے کنٹرول. آپ اس پہ احتجاج کر کے دیکھیں، آپ کی یہ فیس بک بند ہو جائے گی. تو ہم کس لیے آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں پھر علماء سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میرا پیغام سمجھ آ گیا ہے تو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا ہم کر سکتے ہیں. اور احتجاج لاسٹ ایک ہوتا ہے جی احتجاج، وہ ایک لاچار اور بے بس بندہ ہی کر سکتا ہے. یہودی پورا کروڑ بھی نہیں ہے، اور ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پوری دنیا میں اربوں کے حساب سے ہیں، مگر پھر بھی ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں. بچپن میں پڑھا تھا بخاری شریف اور مشکات شریف کے حضور کی حدیثوں میں سے، مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ایسے ایسے ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی کثرت سے ہوں گے تو پھر بھی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے. تو آج ہم جھاگ کی طرح ہی ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، باہر سے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں اصل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. نقل بھی اگر اچھے طریقے سے کر لی جائے تو وہ بھی بڑا مقام رکھتی ہے. سارے مل کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت میں کریم آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے ایک واقعہ آئے گا. کثرت سے آپ یہ واقعہ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک مائی تھی. کریم آقا علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو وہ مائی بھی مکہ چھوڑ کے جانے کا ارادہ کرنے لگے. تو اپنا ساز و سامان سارا باندھا اس نے. گھر والا اس کا فوت ہو گیا، بیٹی بیٹا ہے کوئی نہیں، نہ کوئی بھتیجا ہے نہ کوئی بھانجا ہے. تو وہ اس ڈر سے جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ ادھر ایک نعوذ باللہ من ذالک کے جادوگر ہیں، جو ان کو دیکھتا ہے انہی کا ہو کے رہ کے جاتا ہے. تو مائی نے کہا کہ میں بھی مکہ چھوڑ کے چلی جاتی ہوں. تو کریم آقا علیہ السلام کی سارے لوگ گزر رہے ہیں پاس سے، کوئی بھی کسی نے بھی نہیں پوچھا مائی سے کیوں بیٹھی ہو مائی، یہ گٹھری کس چیز کی ہے، کیا ہے. تو حضور علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے، آپ تشریف لے گئے. پوچھا مائی جی کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. کہاں جانا چاہتی ہیں؟ وہاں پہاڑوں میں میرا پیکا ہے، میکا ہے میرا، ادھر جانا ہے. تو رستے میں وہ حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتی رہی پورے رستے. جب توڑ پہنچ چکے مائی نے کہا جی میرا آ گیا ہے، ابھی آپ کی خدمت کروں. آپ بہت خوبصورت جوان ہیں، بڑی اچھی سیرت کے مالک ہیں. تو حضور نے جب واپسی کے لیے مڑے آپ تو اس نے کہا کہ میری ایک وصیت ہے کہ آپ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، تو مکہ میں ایک محمد نام کے جوان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان سے نہیں ملنا ہے. حضور نے پوچھا مائی جی کیوں؟ نے کہا کہ جو ان سے مل جاتا ہے بس وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو آپ نے پوچھا مائی جی کبھی آپ نے ان محمد سے ملاقات کی ہے یا کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو نے کہا نہیں. انہوں نے فرمایا میں ہی وہ محمد ہوں. تو مائی نے جب یہ سنا اس نے کہا وہ اتنی دور سے، یہ 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا، 1.5 گھنٹے کا، تو میں تو اس خلق کے خلاف باتیں کرتی رہی ہوں. تو مائی نے کہا کہ میں آپ سے انتہائی معذرت چاہتی ہوں، آپ کے قدموں میں گری ہے. اور مائی نے کہا کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیں اور اب مہربانی فرمائیں، یہ سامان میں نہیں اٹھا سکتی ہوں، اب یہ سامان واپس لے کے جائیں، باقی ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں گی. تو میرے انتہائی ہمارے فخر پنڈ ملکہ راجہ ساجد محمود صاحب، اللہ آپ کے علم و عمر میں لافانی برکتیں عطا فرمائے. اور رونق محفل ہمارے بھائی چودھری فیاض احمد صاحب میرے برادر اکبر ہیں، اللہ جل شانہ سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، سارے انبیاء شانوں والے، عظمتوں والے، رفتوں والے، برکتوں والے، پر میرے تیرے جیا
कवां तेरे जिया आका तेरे जिया कोई नहीं मन मोहनिया नबी सोनिया कुरान है तेरा नात खां अरबो अजम देवालिया बोलिए तेरे जिया कोई नहीं सारे अरबो अजम देवालिया आका तेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाल्लाह हमारी बज़म की ज़ीनत बने खतीब आले सुन्नत, फ़ख्र आले सुन्नत, आलमी नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी वहीद अहमद फ़रूकी साहब आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ साथ आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब आले सुन्नत, फ़ख्र आले सुन्नत, आलमी नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसरार अहमद सियालवी साहब आप भी तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तेरे जिया सोना नबी मेल पाते तां जे होवे कोई पर मैनू ते है ना पता आका तेरे जिया कोई मैनू ते है ना पता आका तेरे जिया कोई नहीं गोदी च ले के सरकार नूं सोने मिठल मन ठार नूं आखे हलीमा सादिया आका तेरे जिया कोई नहीं आखे हलीमा सादिया सुनिया तेरे जिया कोई नहीं रब नहीं किया तेरा मोड़दा दिल नहीं कदी तेरा तोड़दा मनदा खुदा तेरी रजा आका तेरे जिया कोई नहीं वडेरी उम्र दी मक्के दे विच इक काफिरा माई बड़ी ओतर निखत्तरे उस घर औलाद ना काई करम दी सारियां थावां ते वाजद आण के वजे ते वेखो बाग उस माई ते जागण किस तरह लगे ओ बुए बन के बैठी सामान गर्दा सारा उतू तशरीफ ले आया नबी अल्लाह दा प्यारा सोने ने पूछया माई क्यों बोयो बार बैठी है मथे ते रख के हाथ क्यों हैरान बैठी है नवाकिफ सी ओ सूरत पाक तू बेबाक हो बोली मैं तेनू फोल की दसा में बचया सदके वारी नवा एक आख दे थे जादूगर बारा जेड़ा लगदा ओदे मथे ओ बनदा नफर बेचारा बड़े इल्मात अकला वाले उथे पले ना अड़दे ने मैं सुनिया वेख के ओनो पत्थर दी कलमा पढ़ दे ने मैं सुनिया वेख के ओनो पत्थर दी कलमा पढ़ दे ने मैं पेके चलियां चोरी
میں پیکے چلیاں چوری متا او جاتی جا پاوے پرانا دین پیو دادے دمت مینوں بلا جاوے میرو ماں بن کے گٹھڑی کوئی اپنان والا نہیں پتی جاتی پتر میرا کوئی پنڈ چان والا نہیں سونے نے ہنس کے فرمایا مائی سب چھوڑ وسواساں تو فکر نہ کر ذرا مائی میں گٹھڑی توڑ اپنا سا جدی کوئی چان والا نہیں او دی پنڈ میں ہی چانا سونے نے چک پار مائی دی گٹھڑی توڑ اپنائی لے قضیہ مک گیا تیرا لے ہن راضی ہو مائی نہ کوئی فکر جادو دا نہ کوئی رنجو آزاری نبی پڑھ دیتے مائی آنکھ دی میں بچیا ماری شرافت تیری تو صدقے میرا ایک من لمی کہنا مکے دے اس جادو گر تو بچیا بچ کے رہنا اگو پھر ہنس کے تے بولیا پہ کر شرافت دا مائی تو جس تو نسنیے میں ہوگی نور وحدت دا مائی تو جس تو نسنیے میں ہوگی نور وحدت دا میرا نائے محمد مصطفیٰ سن لے ذرا مائی تو جس تو ڈر دیوں ہوئی وطن نو چھوڑ کے آئی جے ایمان لے آمن میں کردہ گھاں جدا کونو گناہ گاران تے بدکاران نو بخشواں خدا کونو ڈٹھا جد کھل کے احمد داتے مائی خوب روئیے لگی سرکار دے قدمی تے مالو مال ہوئی لگی سرکار دے قدمی تے مالو مال ہوئی ماشاءاللہ بہت ہی خطر انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے جتنے مہمانان گرامی غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ بالخصوص علماء کرام آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہوئے میں سبھی کو صمیم قلب سے مبارکباد بھی پیش کروں گا اور تشریف لانے پر خوش آمدید بھی کہوں گا اہلا و سہلا مرحبا انتہائی خوبصورت محفل پاک سجی ہوئی ہے میلاد کے حوالے سے ایک کلام پیش کروں گا اور وطن عزیز کے عظیم قاری قرآن کو صدا دینے جا رہا ہوں پنجابی کلام ہے شاعر کہتا ہے کہ کون آیا اج اس دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں جڑا بندہ خوش بیٹھا ذرا ہاتھ چاہ کے آکھے سبحان اللہ ماشاءاللہ شاعر کیا کہتا ہے کہ کون آیا اج اس دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آئیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیں دائیاں اتنی ٹھنڈ نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے آخ دو سبحان اللہ اے پیچھے والے حضرات بھی ذرا بولو سبحان اللہ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ شاعر کیا کہتا ہے پنجابی زبان ہے سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ فرمائیے گا ذوق سے پڑھنے کا عادی بھی ہوں اور ذوق پسند بھی کرتا ہوں سیالوی صاحب کیا کہتا ہے شاعر کہ کون آیا جس دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر عجب بہاراں آئیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گئی دائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گئی دائیاں اب یہاں بھی ایک مائی کا ذکر آنے والا ہے اور یہ وہ خوش نصیب مائی ہے جس کی گود میں خدا کی خدائی آئی ہے
माशाअल्लाह। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। हजरत माई अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शायर कहता है कि कदे उठदी सी कदे बहंदी सी और डिगदी ते ठहंदी रहंदी सी। जरा हाथ कोई बुलंद कर सकता है? माशाअल्लाह, जबरदस्ती नहीं। जड़े लोग खुश बैठे हो खुशी दे इज़हार करो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाओ। शायर कहता है कि कदे उठदी सी कदे बहंदी सी और डिगदी ठहंदी रहंदी सी। उन कोल न कोई बिठांदा सी उन नाल न कोई रलांदा सी। ओदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी ओदी डाची सब तो माड़ी सी। उस डाची ते जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा। जिनको आता है नाम वो तो जरा हाथ बुलंद करके बोले ओदा नाम हलीमा, ओदा नाम हलीमा। आखिर तक आवाज आए ओदा नाम हलीमा। दाई सी। अल्लाह ज़ौक़ को सलामत रखे। सुनिएगा शायर क्या मंजर कशी करता है कि कदे उठदी सी कदे बहंदी सी और डिगदी ठहंदी रहंदी सी। उन कोल न कोई बिठांदा सी उन नाल न कोई रलांदा सी। ओदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी ओदी डाची सब तो माड़ी सी। उस डाची ते जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा। दाई सी बस आखिर विच मक्के आई सी विच आके ओ पछताई सी। हर बूहा उस खड़काया सी उन्हें खैर किसे ना पाया सी। दर दर दी बड़ी सवाली सी ओदी झोली फिर भी खाली सी। जब सारे पासों रह गई ये सरकार दे बूहे बह गई ये आखिर ओ बूहा जुड़े आए जब खाली ना कोई मुड़े आए। रहमता झूला झले आए सरकार दा बूहा खुले आए। एक लोंडी बाहर आई है टाइबल छाती पाई है फिर बाहों फड़ उस उठाया है नाले मुंह उस फरमाया है आ तेनू नाल जावा मैं एक नूरी मुख दिखावा मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़े आए साडे वेड़े ओ चन चढ़े आए। किबला शबीर चिश्ती साहब देखिएगा पंडाल कहाँ जा रहा है। अंदर से लेकर आखिर तक दाएं से लेकर बाएं तक कोई हाथ नीचे न रहे मिलकर कहिएगा सुभान अल्लाह। कि उस लौंडी ने क्या कहा कि आपनू नाल जावा मैं एक नूरी मुख दिखावा मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़े आए जेदा चन भी कलमा पढ़ा। साडे वेड़े ओ चन चढ़े आए जेदा चन भी कलमा पढ़े आए। हुण गई नाल हलीमा दाईए जद नजर सोने वल पाईए दिल फड़ के अपना बैठिए सोने नू तकदी रह गईए। मनु साथ दियां जो दाइयां ने चल कोल हलीमा आइयां ने सब पुछण ए हलीमा बाहर ना आनी है ना सानू शक्ल विखानी है ना खानी है ना पीनी है किवें अपना वक्त निगानी है। मनु साथ दियां जो दाइयां ने चल कोल हलीमा आइयां ने सब पुछण बाहर ना आनी है ना सानू शक्ल विखानी है किथों खानी है किथों पीनी है। बोली ए हलीमा दाइयां नू खैरियत पुछण आइयां नू ना मैं खानी आ ना मैं पीनी आ बस वेड़े विच घुम लैनी आ। जदों मैनू भुख लग जांदी है मैं सरकार दा मुंह चुम लैनी आ। खुश होके बुलंद आवाज के नाल नारे दी गूंज आपने इस खूबसूरत इस्तकबाल के अंदर मैं दावत तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद पेश करूंगा। इज्जत इमाम मोहतरम मकाम ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ कारी सुफ़ियान नक्शबंदी साहब तिलावत कुरान मजीद पेश फरमाते हैं। खूबसूरत इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। या अल्लाह जिनके हाथ नहीं उठ रहे उनको हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे ताकीद नारे हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत। स्टेज से लेकर आखिर तक ये ईमानी नारा है और इस पर हर ईमान वाला हर मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हाथों को बुलंद करके कहे जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत।